السلام علیکم۔ پیرس اولمپک گیمز جو کہ پیرس کے اندر ہونے جا رہی ہیں، جو جولائی 26 سے اگست 11 کے درمیان پیرس کے اندر منعقد ہوں گی۔ اس ایونٹس کے اندر ایک انتہائی خاص بات آرگنائزرز کی طرف سے کی گئی ہے۔ وہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ ہوگا یہ گرین کلائمیٹ یا سسٹینیبل کلائمیٹ سے ریلیونٹ ہوگا، جس کے اندر جو کاربن کی ایمیشن ہے اس کو منیمائز کیا جائے گا۔ کاربن کی ایمیشن کو 1.58 ملین ٹنز تک جو ہے کنفائنڈ کیا جائے گا۔ نارملی جو لاسٹ 2012 اور 16 کے اندر جو اولمپکس گیمز ہوئیں اس میں 3 ملین ٹن سے بھی زیادہ کی کاربن ایمیشن ہوئی۔ اس کے اندر کاربن ایمیشن ڈائریکٹ فارم کے اندر بھی ہوتی ہے، جو کہ بلڈنگز کی فارم میں جب نئے اسٹیڈیم بنائے جاتے ہیں اور نئی کنسٹرکشن کی جاتی ہے، اور ساتھ میں وہاں پہ فوڈ، ٹریول، ٹرانسپورٹیشن اور اس طرح کی جو ڈائریکٹ ایمیشن ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے کاربن کی فارم میں۔ وہیں پہ دوسری انڈائریکٹ ایمیشنز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ انرجی۔ تو اسی طرح گرین اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز کو اٹین کرنے کے لیے پیرس کی طرف سے یہ انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس طرح کا قدم آنے والے سالوں میں باقی گیمز کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، جیسے کہ باقی جو بڑے سائز کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، جس میں چاہے وہ فٹ بال کا فیفا ورلڈ کپ ہو، کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو یا T20 کرکٹ ہو، اسی طرح ہاکی کا وہ ہو، یا چائنیز اولمپکس ہوں، یا ادر جو انٹرنیشنل لیول کی گیمز ہیں۔ اس کے اندر کیا یہ جا رہا ہے کہ ایونٹ کے اندر نئی کنسٹرکشن نہیں کی جا رہی، اور پہلے سے موجود جو اسٹیڈیمز اور انفراسٹرکچر اور جو سٹیز جو پہلے سے یوز کیے گئے تھے انہی کے اندر ہی گیمز کو اسی کے اندر ہی پلے کیا جائے گا، جس سے نئی جو مینوفیکچرنگ یا نئی جو کنسٹرکشن ہونی تھی اس کے اوپر کاربن کی جو ایمیشن ہونی تھی وہ لیمٹ ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹریول ہے اس کو منیمائز کیا جا رہا ہے۔ اس ایونٹ کے اندر ایک سب سے جو اور اہم بات ہے، اس میں یہاں پہ کوکا کولا جو کہ فوڈ اور ڈرنکس کا ایک بڑا برانڈ ہے، کوکا کولا اراؤنڈ 9 ملین ڈرنکس جو ہے وہ سرو کرتا ہے، جو کہ سنگل ٹائم یوز ہوتی ہیں ان بوٹلز کے اندر یا گلاس کی فارم میں۔ تو ان کو کم کر کے ری یوزیبل اور ری سائیکل قسم کی جو بوٹلز ہیں یا گلاسز ہیں ان کو یوز کیا جائے گا۔ کوکا کولا ورسٹ ویسٹ جو پلاسٹک کی فارم کے اندر کریٹ کرنے کے اندر پہلے نمبر پہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ 2023 کے اندر سب سے زیادہ کوکا کولا نے ویسٹ پروڈیوس کیا ہے پلاسٹک کی فارم میں، جس کو منیمم ری سائیکل کیا جاتا ہے اور ری یوز کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ تھنکرز کہتے ہیں کہ کوکا کولا کو اپنا جو پلاسٹک ویسٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو ری سائیکل یا ری یوز ایبل بنانے کی طرف دھیان دینا چاہیے، بلکہ اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے۔ یہاں پہ انوائرمنٹ کے اندر 4 R's کی پالیسی استعمال کی جاتی ہے، جس کے اندر سب سے پہلی چیز ریڈیوس، پھر ریکور اور پھر ری سائیکل اور ری یوز۔ یہاں پہ 4 R's یوز کیے جاتے ہیں۔ یہیں پہ اگر آپ کلائمیٹ کو دیکھیں تو کلائمیٹ ایک انتہائی اہم میٹر ہے جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے اوپر ڈیفرنٹ امپیکٹس ڈال رہا ہے، چاہے وہ یورپ ہو یا ساؤتھ ایشیا ہو، کوئی بھی جو کنٹیننٹ ہے یا کنٹری ہے وہ اس کے امپیکٹ سے بچا ہوا نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لیں تو پاکستان 5th موسٹ جو کلائمیٹ رسک انڈیکس کے اوپر 5th نمبر کے اوپر لائی کرتا ہے۔ پاکستان جو کہ 1% سے بھی کم ایمیشن کرتا ہے، وہیں 5ویں نمبر پہ رسکی کنٹری ہے کلائمیٹ کی فارم میں، جہاں پاکستان کے ڈیفرنٹ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، وہیں پہ ادر قسم کی پولیوشن بھی۔ پاکستان کے اراؤنڈ جہاں پہ چائنا 2nd لارجسٹ ایمیٹر ہے، وہیں پہ انڈیا 3rd لارجسٹ۔ یو ایس جو کہ 2021 تک ورلڈ کا ایک بگیسٹ ایمیٹر رہا ہے، وہ کلائمیٹ سے ریلیونٹ جتنے بھی چاہے وہ MDGs ہوں یا SDGs ہوں یا ڈیفرنٹ ایجنڈاز ہوں یا پروٹوکولز،
ان سے ہمیشہ بھاگتا رہا ہے، اور اس کلائمیٹ کی جو ریس ہے جہاں پہ گلوبل وارمنگ کو، جو ایوریج ورلڈ کا ٹیمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو کنفائنڈ کرنا ہے، اس کے اندر اس ریس میں انوالو نہیں ہوا۔ آپ کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں کہ آپ انڈیویجولی کس طرح سے جو کاربن کی ایمیشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ کاربن ایمیشن کے جو ڈیفرنٹ کیلکولیٹرز یوز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ آپ کو ویب سائٹس پہ مل جائیں گے، جس میں آپ پرسنل کاربن ایمیشن کیلکولیٹ کر سکیں گے کہ آپ کتنی کاربن ایمٹ کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ کو آپ کتنا پولیوٹ کر رہے ہیں۔ انوائرمنٹ کی جو سسٹینیبلٹی ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، چاہے وہ ایئر کی فارم کے اندر ہو، پولیوشن ہو، لینڈ کی ہو، ایئر کی ہو، واٹر کی ہو، کسی بھی طرح کی، وہ ہیومن ہیلتھ، اینیمل کی ہیلتھ، کوئی بھی لیونگ تھنگ ہے اس کے اوپر برا یا بہت ہی برا امپیکٹ ضرور ڈالتی ہے۔